تسی دسو اساں دے گھراں کول بھی غریب جب میں نے میٹرک کی تو ہمارے گھر میں آپ سارے حضرات کو پتہ ہے حالات کتنے مشکل تھے، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں کسی نیوی وچ بھرتی ہو جانا، کسی جائی گھر والے پیچھے پرا نال گھر دا سلسلہ ٹرے، تو میرے ابا جی مجھے میٹرک کے فوراً بعد مدرسے میں لے گئے۔ میں نے تیسرے سال میں میں نے کوشش کی میں چھوڑ دوں اور میں داخل میں نوکری کروں، تو والد صاحب نے مجھے اچھی طرح یاد ہے مجھے فرمایا تھا، پتر دلو ہو کا خدا دا دین پڑھو، اس سینکڑے نیک نوکریاں تسیں پیراں تلو اس میں کیڑی نوکری کرنا چاہ رہے ہیں نیوی، اور میں گیا، یہ ہمارے 6 روڈ پہ ہوتا تھا نیوی ریکروٹمنٹ سینٹر، تو میں تھے گیا، تو وہاں جو ان کا کمانڈنٹ تھا تو اس کو میں نے کہا، تو بر کسی وجہ سے اس نے میں سمجھو نہیں ہو سکی میری، خیر میں نے پھر پڑھا، دل لگا کے پڑھا۔ میں دورہ شریف کر رہا تھا تو میرے محلے میں ایک ڈاکٹر صاحب رہتے تھے، وہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا جی میری والدہ کا چہلم ہے تو آپ نے تقریر کے لیے جانا ہے۔ اسلام آباد میں ہم لوگ گئے تو وہاں پر ادھر جا کے پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب کا ایک بھائی بریگیڈیئر ہے، ایک بھائی جرنل ہے اور ایک بھائی کمانڈنٹ ہے۔ ذرا سننے ہیں غور سے، میں تقریر کر کے رہا تو وہ بزرگ جو نا اس کو میں چہرے پہ دیکھوں، میں کہوں یار میں نے اس کو کہیں دیکھا ہوا ہے۔ میں کہا جی آپ کہاں ہوتے ہیں؟ اس نے کہا میں نیوی سے، میں ابھی کمانڈر ہوں، ابھی ریٹائر ہوا ہوں۔ تو میں نے کہا جی آپ کچھ عرصہ 6 روڈ پہ نہیں رہے؟ اس نے کہا ہاں میں وہاں کچھ عرصہ میں نے ڈیوٹی کی ہے۔ تو بہرحال میں نے اس کو بتایا جی کہ میں وہ ہوں کہ جو آیا تھا آپ کے پاس، تو میری جو نا وہ سلیکشن نہیں ہوئی تھی۔ اب جب میں باہر نکلا نا تو میری گاڑی کا دروازہ وہ جو جرنل صاحب تھے نا انہوں نے کھولا، حالانکہ ان کے درجنوں سینکڑوں ملازم بھی تھے، اور وہ کمانڈنٹ صاحب وہ آئے اور انہوں نے مجھے بڑی ریسپیکٹ کر کے، تو میں آتے ہوئے گاڑی چلا رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو ہی بہ رہے تھے کہ کہاں وہ دن کہ جب میں جا کر منتیں کر رہا تھا مجھے نوکری دو، اور آج جرنل اور کمانڈنٹ انہوں نے میری میران گاڑی ہوتی تھی نکی جی گڈی، میری میران گاڑی کا انہوں نے دروازہ کھولا۔ تو یہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ شہزادوں، میرے بچوں جو شہزادے ہو، خدا کا دین بندے کو بڑی عزت دیتا ہے۔ ویسے ہوں آپس کی گل کراں، یہ جتنے بچے اساں ایتھوں لے کے گئے ہیں جنہاں دین پڑھیا، اے ذرا اپنے دماغ وچ سوچو نا، اج ٹوراں دی زندگی وہ بھاویں کسی بڑے مدرسے چ نہیں بھی پڑھا رہے، تو بتاؤ ٹور کی زندگی ان کی ہے یا اوروں کی ہے؟ ٹکیو اور پارو لے کے پورے علاقے دے نظر پاؤ جنہاں بچیاں قرآن پڑھے، جن بچوں نے خدا کا دین پڑھے۔ اللہ تعالیٰ منظمان چاچا جی کی مغفرت فرمائے۔ میں نے جب ظہور قریشی کو میں نے ان کے گھر گیا، میں کہا چاچا ایسا پیک چھوڑو، تو ان کا ذہن انہوں نے کہا نہیں، تو میں پیچھے ہی لگ گیا، 2-4 دن میں جاتا رہا۔ میں نے آخر میں نے کہا جوید بھائی اللہ اس کی ذریعے رحمت فرمائے، میں نے جوید بھائی کا ذہن بنایا، میں نے کہا جوید بھائی ایک دن ہوگا نا آپ سب سے یہ بچہ زیادہ سیٹ ہوگا۔ بہرحال انہوں نے جا کر بات کی، انہوں نے کہا جی میں اس کا خرچہ کروں گا، چلیں آپ اجازت دے دیں، ہو گیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ نیچے کلیم صاحب ہیں، کلیم شیخ کلیم صاحب عظیم صاحب کے بیٹے، اوپر آ جائیں، حافظ امجد صاحب ہیں، نصیر صاحب ہیں، باقی ادھر جتنے یہ اب خطیب صاحب ہیں، باقی جو بچے یہاں پڑھیں، آج ذرا دسو عزت ٹور دی زندگی کس دی ہے؟ کیوں آپ لوگ ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں کہ جی بچے مدرسے پڑھا سن اس تک کے بنسی؟ تم ٹھیکیدار ہو خدا کے دین کے، جو ہے نا وہ رزق کے تمہارا ڈیوٹی ہے۔ میں قسم کھا کے آپ کو کہتا ہوں اپنی اولاد کو لگا دو خدا کے دین کے نام، پھر اللہ سے تم ریوارڈ لینا، دیکھنا پھر اللہ تمہیں کیسا نوازتا ہے۔ تو جانا کرو کڈانا تھوڑے جے جناب میٹرک کروان دے ہو جانے ہو بچے، کوئی لنڈے وچ پہ چھوڑ دے ہو، کوئی ریڑیاں تے چاڑ چھوڑ دے ہو، اس طرح نہ کرو، یہ زندگی نہیں ہے۔ تھوڑی سی سختی کریں، اور ہون تے وہ دورے ہو یار کوئی مدرسے جانے داخلہ نہیں مل رہا ہے، آج ہم آپ لوگوں سے ملتے ہیں کہ بنسی تم ٹھیکیدار ہو خدا کے دین کے، جو ہے نا وہ رزق کے تمہارا ڈیوٹی ہے۔
میں قسم کھا کے آپ کو کہتا ہوں اپنی اولاد کو لگا دو خدا کے دین کے نام، پھر اللہ سے تم ریوارڈ لینا، دیکھنا پھر اللہ تمہیں کیسا نوازتا ہے۔ تو جانا کرو کڈانا تھوڑے جے جناب میٹرک کروان دے جانے ہو بچے کوئی لنڈے وچ پہ چھوڑ دے کوئی ریڑیاں تے چاڑ چھوڑ دے، اس طرح نہ کرو، یہ زندگی نہیں ہے، تھوڑی سی سختی کریں۔ اور ہون تے وہ دورے ہو یار کوئی مدرسے جانے داخلہ نہیں مل رہا ہے، آج ہم آپ لوگوں سے ملتے کرتے ہیں، کہتے ہیں بچوں کو بھیجو ابتبات بھیجو، ایتھے تساں دے ہن گڑی کے قریب ادارے بن گئے، ادھر بھیجو، نہیں تو پنڈی ہمارے پاس بھیج دو، اسلام آباد بھیجو۔ آج کا میں یہی سوچ کے آیا تھا اور مجھے بڑی خوشی ہے ماشاءاللہ یہ حافظ صاحب کی محنتیں کہ الحمدللہ ہمارے گاؤں کا بچہ قرآن پڑھتا ہے، پڑھ سکتا ہے نا، کوئی ایجا بچہ جیسا قرآن نہ آندو بولو نہیں نا، وہ جنہ دے ماؤ پیو پاویں کسے وجہ تو نہیں آیا نا قرآن، آج اس مسجد دیاں برکتاں، اور میں آپ سب گاؤں والوں کو سلوٹ مارتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میر افضل صاحب کی قبر کو بارونق بنا دے۔ میر افضل صاحب انہوں نے اس مسجد کی بڑی خدمت کی، حافظ صاحب کی پورا کمیٹی کا ایک نظام تھا، تو دعا کرو علی بہادر چاچا اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ یہ جتنے پرانے بزرگ ہیں وہ انہاں کولو انہاں دیاں نا پھلاں نالوں سجا کے زیارتاں کرو۔ ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں، چند روزوں کی زندگی ہے، زندگی کو خوبصورت طریقے سے گزاریں، بزرگوں کا ادب کریں، ماں باپ سے پیار کی باتیں کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، آپس میں بھائی بن کر رہے ہیں، یہی اصل زندگی ہے بھائی۔ ادھروں منہ مروڑے آیا تو کسی ادھروں ناساں چاڑیاں، اے مسلم انساناں دا کام نہیں ہے، اے پتہ نہیں اے تے وہ منگولے دا کام ہے، وہ جڑے وہ ہیں جنگلی ہو کرنے۔ مسلمان کو تو اللہ تعالیٰ نے حضور فرماتے ہیں کہ مسلمان آپا وچ کہیں بھائی، ہم تو سارے ایک قوم قبیلے دے لوگ، تو پھر اسیں دل آپس دور نہ ہون، اسیں دل آپس جڑے ہوں۔ تو اے جڑی سیاست ہے نا، سیاست بڑی کتی ہے، اس سیاستہ پیچھے آ کے رشتہ داریاں خراب نہ کر دے کرو۔ یہ اجا کل اجی سیاست ہے جڑی آج کل دے دور وچ ہو رہی ہے، ویسے تے سیاست نبیاں بھی کی ہے، پر یہ جڑی موجودہ سیاست ہے کمینگی، منافقت، ایک جنے ووٹ نہ دیتا یا آکھنے تو دعا ادھر ہو گیا، تو جناب تسی کھانا پینا چھوڑ دو، تو وہ جڑے الیکشن لڑنے لے ہوندے نو اگو ہار کا یہ جیت کا اگلے دڑے دیکھو کسی شادی بیاہ تے کہ دوے نال جفے پاندے ہوندے، تو تسی ایویں سالہ کی دوے نال مخالفت ہوندی۔ ایت اساں دے علاقے تو نذیر عباسی تو دعا فرید خان، وہ کئی شادیاں تا اسی گئے اکٹھے، وہ کیا حال ہے جی ٹھیک ہو جفے لا کے مل لے، تو تسی یہ تے کھول کے کوئی جیلاں وچ تے کوئی کدھر وہ جی اس ووٹ دیتی ہو جنے تسی کیڑے تسی لوگ کرتے ہو۔ ہماری محبتیں بھی حضور کے لیے ہونی چاہیے اور ہماری دشمنیاں بھی حضور کے لیے ہونی چاہیے۔ میرے جسم دے کچھ ٹکڑے بھی کر چھوڑے نہ میں کسا منافقہ جنے نہ ہاتھ نہ ملا، جیڑا جانا حضور دی آلہ نہ مندو جیڑا حضور دے امت نے ولیوں نہ مندو جیڑا مولا علیہ نہ مندو یزید دا پیروکار ہوئے، سمجھتے تو سنگھ ہی ہو سکتا اسی انہوں نال کدے یاریاں نہ لا سکتے۔ ہے نفرت کرو نا، جس نفرت تے بھی فرشتے واہ واہ کر دیں، آہنے واہ تیریاں محبتاں بھی حضور واسطے تے تیریاں نفرتاں بھی حضور واسطے۔ باتیں کرنے کی بہت ہیں، بس یہی سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ نے ہمیں فرصت اور موقع دیا۔ ہن تسی ایک اور گل مگو دسو، او طریقہ چنگا ہے کہ کنجر آن کا بناؤ تو ڈم ڈم جس ہوتے وہ تو فرشتے بھی آکھن اور لانتیا بغیرتا کمینیاں لانتیا او کم چنگا ہے، یہ سارے کام چھوڑ کے خدا دے گھر وچ بیٹھ کے نبی کرنا ہے چاہنا ہے۔ یہ تو ہم بظاہر کر رہے ہیں نا، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا زندگی میں بچیوں کی زندگی میں اس کا کس قدر اثر ہوتا ہے۔ اور میں گارنٹی سے آپ کو کہتا ہوں جن شادیوں کے اندر حضور کے میلاد کی محفلیں سجتی ہیں نا، ادھر آئیاں دھیان کر کے سوچو، مگو او شادی دسو جس کی میلاد دی محفل ہوئی ہوئے تو او کرا وچ کدے کچھ کا تے کیچ کا چوڑے ہو دسو، مگو سوچ کر جیتھا کنجر نچے ہوں نا تو چوتھے دڑے وہ اپنے ماؤ پیو دے کار مگو ایتھا رام نہیں لگدا، تو وہ کتھوں لگا اس گھر ہی تے شیطان اتردا رہا ہے۔ گل میری سمجھ آئی ہے نا؟ یہ میں سخت گلاں تاں کردا تاں جے اساں دا پکا معیار جسے کہتے ہیں نا مزاج بن جائے کہ اساں بھائی میلاد کرانا ہے اپنی شادی۔
اے دیکھو نا انہیں دولے دے دوست اٹھے تے جے تھے خسرے چھسرے ہوانا کو کنجر شنجر نچے ہوانا تے انہاں ای پیسے کسے تو سٹ لیا سے کنجران تا توجہ ہے او میری گال ذرا سمجھو کیونکہ دوستی یاری ہے نا اخ جی ایتھے پھر کئی ایسوں ہوتے تو واہ آج تک ککیران دا پترہ دا ویاہ ہویا میں لفظ ویسے جرنل بولے ہیں ماں خدا دا واسطہ ہے مت پچھو کوئی اپنے اندازے لاغا مڑے پچھا کئی پچھا اخ جی بھائی اور اندے پترہ دا آج ویاہ ہویا توبہ توبہ صحیح ویلوں ہیاں مراسیاں پورے 4 لاکھ کھڑے تے اے اگلے دڑے او نہ ککیروں پوچھو نا او جڑے راتی دے جوشہ ہی سکتے رہے تا کو 3 دڑے اندر بوئے تو باہر نہیں نکلے انہوں پھر پتہ لگ گیا کہ جناب میں جو پھر بعد میں تو افسوس ہوتا ہے پر جو خدا کے دین کے نام پہ اگر کرتے ہیں ان کو کوئی افسوس بولو افسوس اللہ تعالیٰ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمارے شہزادہ ہے ہمیں اپنے سارے بچوں سے پیار ہے محبت ہے لیکن یہ خصوصی ہے دلہ وچ ہے نا اسی کدے اظہار نہیں کیتا پر اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے ہمیشہ اس نے اطاعت کیے خدا اس کو سلامت رکھے ہماری اس نے ہمیشہ دعائیں لیں استاد ہیں اس کے نظیر صاحب بھی استاد ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہمیشہ دعائیں دیں ہم نے لاکھ مرتبہ جھڑکا ہوگا اور انہوں نے ان بچوں نے کبھی آنکھ بھی اوپر نہیں اٹھائی اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا کرے ان کے بھائیوں کو مبارکباد ہے ان کے والدین کو غلام ربانی بھائی کو